السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں سلطان کے محل میں دکھایا جاتا ہے، جہاں سلطان اوکتائے خان کے حکم نامے کے مطابق نویان کے سامنے دگنا محصولات دینے کی حامی بھرتے ہوئے کہتے ہیں، میں تمہارے ساتھ اپنا ایلچی بھیجوں گا، میں نے بھی اس سے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ نویان کہتا ہے، مجھے تمہارے اس ایلچی سے پہلے ہی ہمدردی ہے۔ کون ہے وہ؟ سلطان کہتے ہیں، ایرتغرل صاحب۔ یہ سن کر نویان کافی حیران دکھائی دیتا ہے، جبکہ سلطان کہتے ہیں، امیر حشمت الدین تمہیں میرا فرمان دیں گے، تمہارا سفر آسان اور حادثات کے بغیر ہو، اب تم جا سکتے ہو۔ نویان کہتا ہے، ایرتغرل کو سفر میں اپنے ساتھ رکھنا میرے لیے فخر ہوگا، لیکن خیال رکھنا اوکتائے خان کو تمہاری درخواست غصہ نہ دلا دے، کیونکہ اگر اس نے ایرتغرل کا سر اتار دیا تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ تمام درباری آداب کو پاؤں تلے روندتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں دکھایا جاتا ہے کہ کمانڈر رومانوس کہتا ہے، میں شہنشاہ کا سلام اور افسوس ایرتغرل صاحب تک پہنچاتا ہوں۔ ترگت کمانڈر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جس کے بعد کمانڈر شہنشاہ کی جانب سے دیا گیا امن کا پیغام دیتا ہے، جس پر ترگت کمانڈر سے کہتے ہیں، تمہارے شہنشاہ نے ہمیشہ ہی امن کا وعدہ کیا ہے، لیکن پھر وہ خود ہی غداری سے اس کو تباہ کرتے ہیں، ہم تم سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ تم پر یقین کریں؟ کمانڈر کہتا ہے، منگولوں کی وجہ سے انہوں نے کریمیا فتح کر لیا ہے، کالے سمندر کو انہوں نے پہلے ہی اپنے دائرہ کار میں کر لیا ہے، وہ کسی بھی وقت بغداد آنے والے ہوں گے، اناطولیہ پر 3 سرحدوں سے چڑھائی کریں گے، یہاں صرف تم اور ہم ہیں، اناطولیہ کو منگولوں سے بچانے کے لیے ہمیں امن کرنا ہوگا، تم منگولوں کے خلاف ہماری حمایت کرو۔ غداری کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دینے کے بعد ترگت اور وامسی امن معاہدے کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں دکھایا جاتا ہے، مرکزی خیمے میں موجود ایرتغرل ساوچی کو اپنی گود میں سلا رہے ہوتے ہیں۔ گوندوز پوچھتا ہے، جب سے امی جان گئی ہیں آپ ہمارا خیال رکھ رہے ہیں، آپ کے فرائض اور ذمہ داریاں بہت ہیں، آپ ہر وقت ہمیں دیکھیں گے تو وہ کیسے پورے کریں گے؟ کیا آپ ہمارے لیے نئی ماں لانے کا تو نہیں سوچ رہے بابا؟ اسی وقت المیلا خاتون اجازت لے کر اندر داخل ہوتے ہیں اور بتاتی ہیں، میں یہاں تجارت کے مسئلے کے متعلق آئی ہوں، لیکن میں دیکھتی ہوں آپ کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں۔ المیلا خاتون خیمے میں بیٹھ جانے کے بعد کہتی ہیں، لوگ ہماری خالوں سے بہت خوش ہیں، میر یونانی اشرافیہ سے بھی بات ہوئی، وہ بھی ہماری خالوں سے متاثر ہیں، وہ کثیر تعداد میں ہم سے یہ خریدنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری آمدنی بڑھے گی اور نتیجتاً آپ مزید محصولات اکٹھے کر پائیں گے۔ میں یونانی تاجروں سے سودے بازی کرنے کے لیے آپ سے اجازت لینے آئی ہوں۔ ایرتغرل المیرا خاتون کی دیانتداری اور وفاداری کو سراہنے کے بعد انہیں اپنے خیمے میں مہمان بننے کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں، پھر ہم اس معاملے پر تفصیل سے بات کریں گے۔ المیلا خاتون کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہتی ہیں، منگولوں نے میرے ماں باپ کو مار دیا، ہم یتیموں کے طور پر بڑے ہوئے، آپ کے بچے مبارک ہیں کہ ان کی پرورش کرنے کے لیے آپ جیسے بابا اور حائمہ خاتون جیسی دادی ہیں، اپنے دوسرے فرائض کے باوجود آپ ان کا خیال رکھتے ہیں، اللہ ان کو کبھی آپ کی کمی سے دوچار نہ کرے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد قلعہ کاراچا حصار میں گنالب کو دکھایا جاتا ہے، وہ اپنے کمانڈروں کو سوگوت جانے والے قافلے کی حفاظت کا منصوبہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران اجازت لے کر ایک سپاہی اندر آتا ہے اور بتاتا ہے، کونیا سے کمانڈر آیا ہے، وہ سلطان کی جانب سے ایک اہم خط لایا ہے۔ گنالب اپنے کمانڈروں کو وہاں سے روانہ کر دیتا ہے اور کونیا کے کمانڈر سے پوچھتا ہے، سلطان نے کیسا خط بھیجا ہے؟ کمانڈر بتاتا ہے، سلطان کا حکم ہے، ایرتغرل صاحب ان کے ایلچی کے طور پر منگولوں کے خان اوکتائے کی طرف جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مہر شدہ خط اور ایرتغرل کی امانت گنالب صاحب کو دیتے ہوئے کہتا ہے، ان کاغذات میں تمام تفصیلات ہیں، یہ فوری طور پر ایرتغرل صاحب تک پہنچانا ہوگا۔ اس کے بعد گوندوز کو دکھایا جاتا ہے، وہ سوگوت میں حلیمہ خاتون کی قبر پر موجود ہوتا ہے، قبر پر پانی ڈالنے کے بعد وہ دونوں ہاتھ مٹی پر رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اگر آپ محسوس کر سکتی ہیں کہ میں نے آپ کی غیر موجودگی کے درد کو کیسے برداشت کیا تو آپ واپس آ جاتی، میں اپنے دل کی خوشی سے آپ کے ساتھ لپٹتا۔ آپ کہتی ہیں، میں تمہیں کبھی اداس نہیں کروں گی، میں تمہاری باتوں کی مزاحمت نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر گوندوز حلیمہ خاتون کے سرہانے پر موجود ان کی بورک اٹھا کر چومتا ہے اور کہتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ مجھے کتنا یاد آتی ہیں۔ اسی وقت ابن العربی وہاں آ کر گوندوز سے پوچھتے ہیں، کیا تم اپنی ماں کی قبر پر پانی ڈالنے اور دعا کرنے آئے ہو؟ گوندوز کے اقرار کرنے پر ابن العربی کہتے ہیں،
جو بیٹا ماں کی قبر پر جائے، اس کی مٹی پر پانی ڈالے، اس کے لیے دعا کرے، وہ اچھا اور فرما بردار بیٹا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے پیارے لوگوں کا امتحان لیتا ہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ اپنے بھائیوں کی حفاظت کرو، اپنے بابا کا سہارا بن کر ان کی مدد کرو۔ یہ کہہ کر ابن العربی گوندوز کے ساتھ حلیمہ سلطان کی روح کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں دکھایا جاتا ہے کہ ترگت اور بامسی کمانڈر رومانوس کی ملاقات کا احوال ایرتغرل کو سناتے ہیں۔ ایرتغرل امن معاہدہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں، ہمیں محتاط اور چوکس رہنا ہوگا، کیونکہ اگر بازنطینیوں کی 10 زبانیں ہوتی تو بھی ہر زبان سے جھوٹ ہی نکلتا۔ بامسی کہتے ہیں، آخرکار سوگوت کا دروازہ ہم پر کھل گیا بھائی۔ سوگوت کے نام پر ایرتغرل اداس ہو کر کہتے ہیں، میں اور حلیمہ اکثر سوگوت کے بارے میں بات کیا کرتے تھے۔ ایرتغرل کہتے ہیں، میں نے اپنے بہت سے پیاروں کو کھویا ہے بامسی، لیکن حلیمہ کا دکھ میرے دل میں جلتے انگاروں کی طرح مضبوطی سے سرایت کر گیا ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ درد اور بھی گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ ترگت کہتے ہیں، بھائی، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ دکھ آپ کے دل میں کتنا گہرا پیوست ہے۔ ایرتغرل کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہمیں اپنے کی قدر کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہم انہیں کھو دیتے ہیں۔ کاش مجھے اس کے ساتھ تھوڑا اور وقت گزارنے کا موقع ملتا۔ اب مجھے یہ کبھی نہیں ملے گا۔ ہم ایک دوسرے کے قریب گھٹنے سے گھٹنا چھو کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں۔ لیکن کچھ ہی دیر میں ایرتغرل اپنے آپ کو سنبھال کر کہتے ہیں، ہمیں اپنے صبر اور متانت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے پیاروں کے غم اور دکھ کے اظہار میں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے۔ ترگت اور بامسی ایرتغرل کی بات کی تائید کرتے ہیں، جس پر ایرتغرل وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کہ ایرتغرل حائمہ خاتون کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، ماشاءاللہ، عثمان کی صحت بہت اچھی ہو رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سوگے خاتون اب ہمارے خاندان کا حصہ ہیں۔ حائمہ خاتون بتاتی ہیں کہ تمہارے حکم پر ہم اس کے لیے خیمہ تیار کر رہے ہیں۔ اسی وقت قبیلے میں طبل بجنے پر ایرتغرل اور حائمہ خاتون باہر کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور خیریت کی دعا کرتے ہیں۔ گھوڑے پر سوار نویان کو دیکھ کر قبیلے میں شور مچ جاتا ہے۔ تمام لوگ اپنی تلواریں نکال کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آرتک صاحب سب کو تھمنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ نویان سلطان کا دیا ہوا فرمان نکال کر دکھاتا ہے، میں یہاں امن کے لیے آیا ہوں۔ ترگت آگے بڑھ کر کہتے ہیں، کس امن کی بات کر رہے ہو تم؟ اپنا امن ٹیلے سے نیچے گرا دو نویان۔ یہ بتاؤ کہ تمہاری یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ نویان کہتا ہے، میں یہاں تمام خانوں کے خان اوکتائے خان اور تمہارے سلطان غیاث الدین کے حکم پر آیا ہوں۔ آگے آنے پر بامسی اپنی تلوار اس کی گردن پر رکھ دیتے ہیں۔ المیلا اپنا خنجر نکال کر آگے بڑھتی ہے اور نویان پر حملہ کرنے کی اداکاری کرنے لگتی ہے، لیکن ترگت اس کا ہاتھ تھام کر روک لیتے ہیں، جس پر وہ اداکاری کرتی ہے کہ اس نے میرے پورے قبیلے پر تلوار چلا دی، مجھے چھوڑو، میں اس کو مار دوں گی۔ نویان کہتا ہے، کیا تم اوکتائے خان کے ایلچی کو ایک پاگل خاتون کا شکار بننے دو گے؟ اس پر آرتک صاحب حکم دیتے ہیں، المیلا خاتون کو قبیلے سے لے جاؤ۔ اس کے بعد عبد الرحمن مرکزی خیمے میں داخل ہو کر ایرتغرل کو بتاتے ہیں، نویان سلطان کی ایما پر آپ سے ملنے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سلطان کی طرف سے آیا فرمان ایرتغرل کو دیتے ہیں۔ فرمان کو پڑھنے کے بعد ایرتغرل اس سے کہتے ہیں، آرتک صاحب، ترگت صاحب اور سپہ سالار بامسی کو میرے خیمے میں بلا لاؤ، نویان کو انتظار کرنے دو۔ حائمہ خاتون عبد الرحمن کے جانے کے بعد پوچھتی ہیں، یہ ہم سے اب اور کیا چاہتا ہے؟ یہ ہمارے قبیلے میں کیا کر رہا ہے؟ ایرتغرل بتاتے ہیں، اس فرمان کے مطابق سلطان نے نویان کی زندگی کو میرے سپرد کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے خوش آمدید کہیں، لیکن ان کے نمائندوں کے ذریعے بات کی تفصیل بعد میں بھیجی جائے۔ اس کے بعد گنالب کو جنگل میں سفر کرتے ہوئے قبیلے کی طرف آتے ہوئے دکھایا جاتا ہے کہ رستے میں المیلا خاتون مل جاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ میں قبیلے سے آ رہی ہوں، نویان نامی آدمی وہاں آیا ہے، میں اس کی جان لینے ہی والی تھی کہ سپاہیوں نے مجھے روک دیا۔ واپس جاتے ہوئے المیلا خاتون اپنے دل میں سوچتی ہیں، بھائی، تم نے خود کو اس خطرناک صورتحال میں کیوں ڈال دیا ہے؟ المیلا خاتون کے وہاں سے جانے کے بعد گنالب کا سپاہی کہتا ہے، یہ خاتون منگولوں کی طرح اپنے گھوڑے پر سوار ہے حضور، اور اس کا گھوڑا بھی ان کی مقامی نسل کا لگتا ہے۔ گنالب کہتا ہے، میں نے بھی یہی مشاہدہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے
السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تسلیم و رضا کے متعلق ایک قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جس کو زخم محبت کچھ اور ہے، کہنے کو یوں تو گل کا بھی سینہ فگار ہے۔ ایک دن مناجات سحر کے وقت بڑی ہی رقت کیفیت کے ساتھ سید ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگی، پروردگار مجھے نیکوکار فرزند عطا فرما۔ لب ہائے خلیل سے نکلی ہوئی دعا فوراً ہی بارگاہ عزت میں شرف قبول سے سرفراز ہوئی۔ عالم قدس سے آواز آئی، ہم نے ایک سمجھدار لڑکے کی انہیں خوشخبری سنائی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ایک سہانی صبح کو نسیم صبا نے ایک نافع عالم میں یہ مزدہ جانفرا سنایا کہ حضرت ابراہیم کے گھر چمنستان قدس کا ایک پھول کھلا، یعنی جگر گوشہ خلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام پردہ غیب سے خاکدان گیتی پر جلوہ افروز ہوئے۔ ایسا کہاں بہار میں رنگینیوں کا جوش، شامل کسی کا خون تمنا ضرور تھا۔ ملک شام کا سرسبز و شاداب علاقہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ابھی کچھ ہی دن گزرے کہ ہاتف غیب کے خاموش اشارے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی رفیقہ حیات حضرت ہاجرہ اور اپنے شیرخوار صاحبزادے حضرت اسماعیل کو اپنے ہمراہ لے کر چل پڑے۔ 3 افراد پر مشتمل یہ نورانی قافلہ شب و روز چلتا رہا۔ آخر ایک دن پہاڑیوں کے ایک وسیع دامن میں پہنچا اور وہیں ٹھہر گیا۔ ایک ان کی نگاہ آشنا نے سب سے بیگانہ کر دیا۔ کچھ ہی فاصلے پر ٹوٹی ہوئی دیواروں کے کچھ آثار نظر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرط ادب سے اپنا سر جھکا دیا، اپنی رفیقہ حیات ہاجرہ سے کہا، دیکھو روئے زمین پر یہی خدائے ذوالجلال کا محترم گھر خدائے خانہ ہے، یہی کائنات ارضی کا مرکز تعظیم ہے، یہی ابن آدم کی معزز پیشانیوں کی سجدہ گاہ ہے، پھر یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ آنکھوں میں ایک نمی سی ہے، ماضی کی یادگار، گزرا تھا اس مقام سے ایک کارواں کبھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے انتہائی عجز و نیاز کے ساتھ ٹوٹی ہوئی دیواروں کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ رقت انگیز دعا مانگی، اے پروردگار تیرے محترم گھر کے قریب ایک بے آب و گیا وادی میں اپنا کنبہ آباد کر رہا ہوں تاکہ وہ نماز پڑھیں، تیرے گھر کو سجدوں سے بسائیں، بس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں، انہیں پھلوں کا ذوق عطا کر کہ وہ تیرا شکر ادا کریں، شوق بقائے درد کی ہیں ساری خاطریں، ورنہ دعا سے اور کوئی یہ دعا نہیں۔ برستے ہوئے آنسوں کے ساتھ حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی، اپنا سارا کنبہ خدا کی امان میں چھوڑ کر بیت المقدس چلے گئے۔ ذرا سوچئے، ایک لک و دک صحرا، تپتے ہوئے کوہسار اور اسباب زندگی سے بے نیاز وادی، ایسے سنسان ماحول میں اپنے بچے کو تنہا چھوڑ جانا کس کا کردار ہو سکتا ہے؟ جو کوئی آپ سے خدا کی چارہ ساز قدرتوں کا تماشائی ہو۔ خدا پر اعتماد کامل کی ایسی مثال دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ادھر حضرت ابراہیم بادیدہ پرنم رخصت ہوئے، ادھر خدائے کارساز نے غیبی تائیدوں کے دروازے کھول دیے۔ ریگ زار کے سینے سے زمزم صافی پھوٹ پڑا۔ اس خاموش وادی کو انسانوں کی چہل پہل سے آباد کرنے کا انتظام ہوا۔ قبیلہ بنی جرہم خانہ بدوش کارواں صحراؤں کی خاک اڑاتا کہیں سے آ پہنچا اور اس چشمہ سیال کے کنارے آباد ہو گیا۔ چند ہی دنوں میں خدا کے محترم گھر کے قریب غمگسار پڑوسیوں کا ایک جیتا جاتا شہر بس گیا۔ ساری رونق ہے یہ دیوانوں کے دم کی آتش، تو کو زنجیر سے ہوتا نہیں زندہ آباد۔ وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی شفیق ماں کی آغوش میں پروان چڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب عنقوان شباب کی منزل میں قدم رکھا تو ان کے محترم باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے مکہ چلے آئے۔ یہیں بود و باش اختیار کر لی۔ ایک خوشگوار صبح کو آسمانوں کے دروازے کھل گئے، عالم قدس کے فرشتے مکہ کی نورانی فضاؤں میں تیرنے لگے۔ اسی عالم کیف بار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو اپنے قریب بلایا۔
بڑے ہی پیار بھرے انداز میں کہا، میرے لاڈلے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ ارجمند بیٹے نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا، میرے شفیق باپ، خواب کے ذریعے آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا بغیر کسی پس و پیش کے اسے کر گزریے۔ خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ غم سلامت تیرے انداز پہ مرنے والے موت کا بھی کہیں احسان لیا کرتے ہیں۔ سرفروش بیٹے کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل جوش محبت سے بھر گیا۔ ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھے، کائنات گیتی پر تسلیم و رضا کا ایک نرالا امتحان دینے کے لیے اپنے ہی اکلوتے بیٹے کو ہمراہ لے کر مینا کی وادی کی طرف چل پڑے۔ قربان گاہ میں پہنچ کر چھری نکالی اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی، مبادا شفقت پدری کا ہاتھ کہیں کانپ نہ جائے۔ غیر کا گزر نہیں دل تک، عشق عہدہ ہے پاسبانی کا۔ پھر جب دونوں نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا، ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑا تاکہ ذبح کریں۔ ٹھہر جائیے، ذرا کئی برس پیچھے پلٹ کر یہ رکت انگیز منظر نگاہوں کے سامنے لائیے کہ سنسان وادی میں ایک 90 سال کا بوڑھا باپ ہے جسے مناجات سحر کے بعد خاندان کا چشم و چراغ عطا ہوا ہے، جو ساری دنیا سے بڑھ کر اس کی نگاہوں کا محبوب ہے۔ اب اسی محبوب کے قتل کے لیے اس کی آستینیں چڑھ چکی ہیں۔ ہاتھ میں تیز خنجر ہے، دوسری طرف نوجوان بیٹا ہے جس نے بچپن سے آج تک باپ کی محبت آمیز نگاہوں کی گود میں پرورش پائی۔ اب باپ ہی کا مہر پرور ہاتھ اس کا قاتل نظر آتا ہے۔ اے غم دوست تیری عمر دراز، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ملاقہ قدس فضائے آسمانی اور عالم کائنات یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ ہی رہے تھے کہ دفتن شبیر جبرائیل کی جھنکار سے منا کی خاموش وادی کا سکوت ٹوٹا۔ عالم قدس سے آواز آئی، ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم اپنے نیکوکار بندوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ ہم نے ایک بڑا ذبیح اسماعیل کے اوپر سے نثار کر دیا، آنے والی نسلوں میں ان کی یادگار قائم کر دی۔ سلام ہو ابراہیم جیسے مخلص دوست پر۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹے کی حلقوم پر پوری طاقت کے ساتھ چھری چلائی، لیکن مشیت یزدانی درمیان میں حائل ہو گئی۔ حضرت جبرائیل نے نہایت سرعت کے ساتھ بیٹے کو سرکا کر اس کی جگہ ایک بہشتی دمبا رکھ دیا۔ خدا کے نام پر یہ پہلا خون تھا جس سے مینا کی وادی لالہ اظہار ہوئی۔ آنسوؤں کی کمی نہیں، لیکن کچھ سبب نہ تھا کہ آنکھ تر نہ ہوتی۔ فیروز بخت پیغمبر زادہ نے جس استقلالے، جس عزم اور جس حیرت خیز احساس سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، ان کا یہی صلہ تھا کہ رسم قربانی قیامت تک اس کے نام کی یادگار بن جائے۔ اس حقیقت کی طرف سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارہ فرمایا، یہ رسم قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ذرا سوچئے، اس دردناک واقعے کو کتنے سال بیت گئے، بلکہ کئی ہزار سال بیت گئے، لیکن اکناف عالم میں دبکیات کا ہنگامہ آج بھی کچھ اس طرح برپا ہے جیسے کل ہی یہ کوئی تازہ واقعہ ہو۔ اس سزائے فانی میں نقش جادواں قربانی کی مخصوص ترین جزا یہ ہے، نوشتہ الہی کے مطابق صفحہ خاک پر انہی لوگوں کے لیے سرفرازی ہے جو ایثار و قربانی کو اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہیں اور اپنی متاع جسم و جان کو خدا کی ملک سمجھتے ہیں۔ دوسری قوموں کے مذہب میں قربانی ایک اختیاری چیز ہے، لیکن ہمارے یہاں ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے۔
آج ذرا اپنا حال دیکھیے نا، خود غرضی، پست ہمتی اور آخرت فراموشی میں ہمارے قومی وجود کا سارا اعزاز دولتوں کی خاک میں دفن کر دیا ہے۔ ہماری غیرتوں کا جنازہ شاہراہوں پر پامال ہو رہا ہے، ہمارے چہروں پر ذرا بھی پشیمانی نہیں۔ ہم اپنی ذاتی آسائشوں اور نام و نمود کی خواہش پر انتہائی فراخ دلی کے ساتھ اپنا اثاثہ لٹا دیتے ہیں، لیکن ملت کی آبرو اور خوشنودی حق کے لیے ایک تنکا بھی ہمارے احساس پر گراں بار بن جاتا ہے۔ کیا یہی ایک سرفروش قوم کی زندگی کا نقشہ ہے؟ ہر سال عید قرباں کے موسم میں خدا کی زمین کو خون کے دھبوں سے لالہ ازار بناتے ہیں، لیکن اس حقیقت پر کبھی غور نہیں کرتے کہ قربانی سے مقصود گوشت پوست نہیں، بلکہ اس جذبہ اخلاص کو بیدار کرنا ہے جو کائنات گیتی کے دل کی دھڑکن ہے اور انسانیت کا جوہر امتیاز ہے۔ لالا و گل تو ہنسی سے بھی حسین تر ہے مگر، لالا و گل تو ہنسی سے بھی حسین تر ہے مگر، دیکھنا یہ ہے کہ کوئی خار ہنسی ہے یا کہ نہیں۔ پہلی ملاقات۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کا 40واں سال تھا۔ خاکدان گیتی میں رسالت محمدی کے اعلان کا وقت اب بہت قریب آ گیا تھا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ فاران کی چوٹی سے نشر ہونے والے پیغام کے لیے گوشت پر آواز تھے۔ حضرت ابوبکر اس وقت مکے کے صرف ایک دیانتدار و فیاض تاجر تھے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اسی درمیان میں انہیں تجارتی مہم پر ملک شام کا ایک سفر درپیش ہوا اور وہ ضروری تیاریوں کے بعد روانہ ہو گئے۔ ان کے ہمراہ ان کا وفادار غلام بھی اس سفر میں شریک تھا۔ راستہ طے ہوتا رہا، منزلیں بدلتی گئیں، ہفتوں شبانہ روز چلتے چلتے اب ملک شام کی سرحد شروع ہو گئی۔ عربی سوداگر کا یہ مختصر سا قافلہ اب ملک شام کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لکودک صحرا سے گزرتے ہوئے شام ہو گئی۔ سیاہ بادل کے بکھرے ہوئے ٹکڑے تیزی کے ساتھ آفاق پر سمٹنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے کالی گھٹاؤں کے پردے میں سورج کی لرزتی ہوئی کرن ڈوب گئی۔ اب شام کا وقت، گرجتا ہوا موسم اور دامن صحرا میں دو ننھی جانوں کا قافلہ ہر طرف سے مایوسیوں نے گھیر لیا۔ حیرانی کے عالم میں اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے تیز تیز قدموں سے چلنے لگے کہ فضا میں رات کی تاریکی جذب ہونے سے پہلے پہلے جنگل کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ نحوت باری شریک حال تھے۔ چند ہی قدم چلنے کے بعد جنگل کی حد ختم ہو گئی، اب کھلے میدان کا اجالا نگاہوں کے سامنے تھا۔ ویسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مسافر کی شام کتنی اندوہناک اور بحر ظلمات سے بھرپور ہوتی ہے۔ بحر ظلمات سے نکل آنے کے بعد بھی یہ فکر دامنگیر تھی کہ رات کہاں بسر کی جائے۔ خدا کی شان کہ تھوڑی ہی دور فاصلے پر عیسائیوں کا ایک کلیسا نظر آیا۔ آبادی کا نشان دیکھتے ہی جان میں جان آئی کہ رات گزارنے کے لیے یہاں ایک پناہ گاہ مل گئی۔ قافلے کی اونٹنی کلیسا کے سامنے پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ سنسان ویرانے میں آدمیوں کی آہٹ پا کر ایک شخص باہر نکلا۔ حیرت و تجسس کے ساتھ دریافت کیا، آپ لوگ کون ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا، ہم عرب کے تاجر ہیں۔ مکہ جہاں خدا کا محترم گھر ہے، وہیں ہمارا مسکن ہے۔ ملک شام جاتے ہوئے غالباً راستہ بھول کر ہم ادھر نکل آئے ہیں۔ کلیسا میں ایک رات بسر کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا، یہ کلیسا عیسائی مذہب کے ایک بہت بڑے راہب کی عبادت گاہ ہے۔ ساری دنیا سے اپنا رشتہ منقطع کر کے 100 سال سے یہاں یاد الہی میں وہ مصروف ہیں۔ صرف مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کے قریب جا سکتا ہوں، میرے سوا کسی کو ان کی خلوت گاہ میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ مجھے ان کی خدمت میں رہتے ہوئے 25 سال ہو گئے۔ ٹھیک ٹھیک ایک شیخ کی طرح انہوں نے ہماری روحانی تربیت کی ہے۔
سلسلہ انہوں نے جاری رکھا اور بتایا کہ جہاں تک رات بسر کرنے کی اجازت کا سوال ہے تو اس کے متعلق کلیسا کی ایک نہایت مشکل شرط ہے، اور وہ یہ کہ جہاں رات وہی بسر کر سکتا ہے جس کے دامن زندگی پر گناہوں کی علائش کا کوئی دھبا نہ ہو، کیونکہ آج سے چند سال پہلے ایک بدکار شرابی سر شام یہاں بھٹکتا ہوا کہیں سے آ گیا، مسافر سمجھ کر رات بسر کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ صبح اٹھ کر اس نے اپنی راہ لی، لیکن کافی عرصے تک اس کے کردار کی نحوست کا تاریک سایہ ہمارے شیخ کی روحانی لطافت پر اثر انداز رہا۔ اسی وقت سے یہاں رات بسر کرنے والوں کے لیے طہارت قلب کی شرط لگا دی گئی۔ اس کی گفتگو تمام ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا، لیکن تمہارے شیخ کے پاس کسی کی اندرونی حالت کا جائزہ لینے کا کیا ذریعہ ہے؟ کیونکہ کسی بدکار کی پیشانی پر اس کی مجرمانہ زندگی کی فہرست کندہ نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں کلیسا کی شرط سے نیکوکار مسافروں کی حق تلفی کا امکان بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس شرط کو منسوخ کرا دو، یا پھر وہ ذریعہ بتا دو جس کے بل پر بدکار اور نیکوکار کے درمیان خط امتیاز کھینچا جا سکے۔ ہزار حسن ظن کے باوجود ایک معقول سوال کی ضد سے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ سکے۔ چند ہی جملوں میں ذہن کی بنیاد ہل گئی۔ بے بسی کی کشمکش میں اس نے جواب دیا، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، جب ایک بدکار انسان کے کردار کی نحوست شیخ کے تئیں محسوس ہو سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک نیکوکار کی روحانی لطافت کے جانچنے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو۔ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر نے فوراً کہا، تو پھر جاؤ اپنے شیخ سے میرے متعلق دریافت کر لو، اگر انہیں میرے قیام پر اعتراض نہ ہو تو میں یہاں پر ایک رات بسر کر لوں، بیاض سحر نمودار ہوتے ہی یہاں سے کوچ کر جاؤں گا، ورنہ ایک مسافر کے لیے کھلے آسمان کا سایہ بہت کافی ہے۔ تھوڑی دیر تک پس و پیش کے بعد وہ راہب کی خلوت میں داخل ہوا اور پیکر عجز و نیاز بن کر اسے یہ اطلاع دی، ملک عرب کے مکہ نامی ایک شہر سے دو مسافر بھٹکتے ہوئے یہاں آ گئے ہیں، کلیسا میں رات بسر کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ظاہری وجاہت کے لحاظ سے ان میں ایک آقا معلوم پڑتا ہے، جبکہ دوسرے کے چہرے سے ایک وفادار غلام کی علامتیں نمایاں ہیں۔ راہب نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد دریافت کیا، کیا وہی مکہ جو پہاڑیوں کے جھرمٹ میں آباد ہے اور جہاں قدم قدم پر کھجوروں کے جھنڈ نظر آتے ہیں؟ خادم نے جواب دیا، میں نے یہ تفصیل نہیں معلوم کی، اگر اجازت ہو تو دوبارہ جا کر دریافت کروں۔ راہب نے پرتپاک لہجے میں کہا، ضرور دریافت کرو، جسے تم آقا کہہ رہے ہو اس کا نام بھی معلوم کر کے آؤ۔ خادم نے حجرے سے باہر نکلتے ہوئے دریافت کہا، یہ معلوم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ جس مکے کو آپ نے اپنا مسکن بتایا ہے کیا وہ پہاڑیوں کے جھرمٹ میں آباد ہے، اور کیا جگہ جگہ وہاں کھجوروں کے جھنڈ نظر آتے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا، ہاں، یہ دونوں باتیں واقعے کے مطابق ہیں۔ پھر وقفے کا سانس لیتے ہوئے اس نے دوبارہ سوال کیا، زحمت نہ ہو تو اپنے مبارک نام سے روشناس کیجیے۔ مجھے ابوبکر کہتے ہیں۔ الٹے پاؤں راہب کے سامنے حاضر ہو کر خادم نے اطلاع دی، مکے کے بارے میں جو باتیں آپ نے دریافت کی وہ صحیح ہیں، وہ اپنا نام ابوبکر بتا رہے ہیں۔ ابوبکر کا لفظ سن کر راہب کی پیشانی پر کچھ لکیریں ابھر آئی، جسے حافظے پر زور دے کر وہ کوئی بات سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر تک محویت خیال کی یہی کیفیت رہی، اس کے بعد اچانک کھڑا ہو گیا، ایک مقفل صندوق میں سے بوسیدہ کاغذات کا ایک دفتر نکالا اور مضطربانہ کیفیت میں اسے الٹنے پلٹنے لگا۔ وہ الٹتے الٹتے ایک صفحے پر نظر جم لی۔ اچانک چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ایسا محسوس ہوا
جیسے کسی گمشدہ حقیقت کا سراغ مل گیا ہو۔ فوراً ہی بےتابی کے ساتھ وفادارانہ خادم کو آواز دی اور کہا، مکے کے اس سوداگر سے اتنی بات اور دریافت کر لو کہ اس کے والد کا نام کیا ہے۔ خادم نے پھر آ کر دریافت کیا، بار دیگر آپ کو اس امر کی تکلیف دیتے ہوئے شرمندہ ہوں کہ آپ کے والد بزرگوار کا نام کیا ہے؟ حضرت ابوبکر نے متحیر نگاہوں سے اسے دیکھا اور ایک لفظ میں جواب دیا، ابو قحافہ۔ واپس لوٹ کر جیسے ہی راہب کو اس نے نام کی اطلاع دی، اس کی آنکھیں حیرت و انبساط کی ملی جلی کیفیت سے چمک اٹھی۔ جذبات کی ترنگ میں وہ کھڑا ہو گیا، خادم کو حکم دیا، بغیر کسی تاخیر کے جاؤ اور اسے میرے خلوت کدے میں بلا لاؤ۔ راہب کا یہ حکم سن کر خادم کو انتہائی اچنبھا ہوا۔ سکتے کی کیفیت میں وہ تھوڑی دیر تک کھڑا رہا کہ 100 برس کی روایات کے خلاف یہ بالکل اجنبی حکم کیا واقعی تعمیل کے لیے ہے یا یوں ہی زبان سے نکل گیا ہے؟ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر راہب نے پھر زور دیتے ہوئے کہا، تمہیں پس و پیش کیوں ہے؟ یہ کیا ہے؟ میں جان بوجھ کر اپنے دستور کی خلاف ورزی کر رہا ہوں؟ حکم کی تعمیل کرو، اظہار حیرت کا یہ موقع نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر اپنے تئیں اس امید میں کھڑے تھے کہ پوچھ گچھ کا مرحلہ طے ہو جانے کے بعد اب یہاں رات بسر کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ جو ہی قدموں کی آہٹ ملی، وہ راہب کا فیصلہ سننے کے لیے گوش بر آواز ہو گئے۔ خادم کے چہرے سے حیرت و استعجاب کی پراسرار خاموشی ٹپک رہی تھی۔ آتے ہی اس نے خبر دی، اب میرے لیے تمہاری شخصیت سرتاسر ایک معمہ بن گئی ہے۔ کلیسا کی 1 صدی کی لمبی تاریخ میں تم پہلے انسان ہو جسے ہمارے تارک الدنیا شیخ نے اپنی خلوت خاص میں بایاب ہونے کی اجازت دی، بلکہ تمہاری سحر تراش شخصیت نے انہیں سراپا اشتیاق بنا دیا۔ وہ نہایت بےتابی کے ساتھ اپنے خلوت قدے میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جلدی چلو، ورنہ ایک لمحے کی تاخیر بھی جذبہ ارشاد کے لیے گراں بار بن جائے گی۔ حضرت ابوبکر مجسمہ حیرت بنے ہوئے اٹھے اور اس کے پیچھے پیچھے راہب کے حجرے میں خاص میں داخل ہوئے۔ کئی 100 برس کا بوڑھا راہب، جس کی بھویں سفید ہو کر لٹک گئی تھی، ہڈیوں کے ڈھانچے سے سر سے پیر تک جسم انسانی کا کہیں کوئی گداز نظر نہ آ رہا تھا، خیر مقدم کے لیے کھڑا ہوا۔ حجرے میں قدم رکھتے ہی ایک مدھم سی آواز کان میں آئی، اگر تم وہی ہو جس کی چند نشانیاں میرے پاس محفوظ ہیں تو آج تمہارے دیدار کا شرف حاصل کر کے میں اپنی خوش نصیبی پر فخر کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اپنی لٹکی ہوئی پلکوں کو آنکھوں کی روشن سے ہٹایا اور چراغ کی تیز روشنی میں سر سے پیر تک ایک بار سارے جسم کا جائزہ لیا۔ کبھی کتاب کے بوسیدہ ورق پہ انگلی رکھتا، کبھی چہرے کے خد و خال کا مطالعہ کرتا، نوشتہ کتاب اور صحیفہ رخ کا کافی دیر تک تقابل کرنے کے بعد ایک مرتبہ عالم بے خودی میں آواز دی، زحمت نہ ہو تو اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی ذرا میری آنکھوں کے قریب کر دو۔ کلائی پر تجسس کی نگاہ ڈالتے ہی فرتے جذبات سے باہر ہو گئے، اپنے لرزتے ہوئے ہونٹ سے انگلیوں کا بوسہ لیتے ہوئے کہا، اجازت دو کہ میں تمہیں امیر المومنین ابوبکر صدیق کہہ کر پکاروں۔ تحجر امیز لہجے میں حضرت ابوبکر نے کہا، سمجھ میں بات نہیں آئی کہ صرف ایک رات بسر کرنے کے سوال پر کتنا بکھیرا پھیلا دیا ہے تم نے۔ کبھی ہم سے مکے کا جغرافیہ پوچھتے ہو، کبھی میرا اور میرے باپ کا نام دریافت کرتے ہو، کبھی کئی 100 برس کا پرانا کاغذ لے کر میرے چہرے اور جسم کے نشانات کا جائزہ لیتے ہو، اور اب تم نے مجھے ایسے نام سے موسوم کرنے کی اجازت چاہے جس نام سے میرے باپ نے موسوم ہی نہیں کیا تھا۔ تم ہی سوچو، آخر یہ کیا تماشا ہے؟ درماندہ انسانوں کے ساتھ اس طرح کا مذاق ایک تارک الدنیا راہب کو ہرگز زیب نہیں دیتا۔ سیدھے سادے انداز میں ایک رات بسر کرنے کی اجازت دینی ہو تو دے دو، ورنہ آسمان کا شامیانہ ہمارے لیے بہت کافی ہے۔
یہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق واپس لوٹنا ہی چاہتے تھے کہ راہب نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ہائے کاش! آسمانی بشارت سن کر تم آزردہ خاطر ہو گئے ہو۔ معاذ اللہ، روح زمین کی ایک محترم ہستی سے میں کبھی مذاق نہیں کر سکتا۔ تمہارے مقدر کے جو نوشتے میرے پاس محفوظ ہیں، میں نے انہیں صرف پڑھ کر سنایا ہے۔ آج میری باتوں کا تم شاید یقین نہ کر سکو، لیکن سن لو کہ مکے کے افق سے رسالت کا وہ خورشیدہ انور بہت جلد طلوع ہونے والا ہے، جس کے جلوہ میں ایک روشن سیارے کی طرح تم قیامت تک درخشاں رہو گے۔ آسمانی صحائف میں گیتی کے آخری پیغمبر کے جلوہ گر ہونے کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، انہی کے ذیل میں تمہاری فضیلت و تقرب کی جو نشاندہی کی گئی، اس کی واضح علامتیں میں تمہاری شخصیت کے آئینے میں پڑھ رہا ہوں۔ تمہارے دمکتے ہوئے چہرے کی تو بات ہی کیا ہے کہ تمہارے داہنے ہاتھ کا یہ تل بھی ہماری کتاب میں موجود ہے۔ عبرانی زبان سے واقف ہو تو لو، اپنا سراپا تم خود ہی اس آسمانی نوشتوں میں پڑھ لو۔ بہرحال اب تم ایک غریب الدیار مسافر نہیں، تجلیات قدس کے نگار خانوں کے وارث و نگراں ہو۔ اس خانقاہ کی وادیوں کا سایہ تو کیا چیز ہے، تم چاہو تو میری سفید پلکوں میں رات گزار سکتے ہو۔ ایک ہنگامہ خیز تہجد کے ہجوم میں حضرت ابوبکر راحت کے خلوت گدے سے اٹھے اور کلیسا کے ایک حجرے میں آ کر لیٹ گئے۔ ساری رات راہب کی گفتگو بزم خیال میں گردش کرتی رہی۔ ذہن میں طرح طرح کے تصورات کا طوفان امڑتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے بھی انہیں نیند نہ آئی۔ صبح جب رخصت ہونے لگے تو راہب کی الوداعی ملاقات کا منظر بڑا ہی دردناک تھا۔ اشکبار آنکھوں سے پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے بوڑھے راہب کا یہ جملہ مکہ واپسی تک ان کے حافظے میں محفوظ رہا، اور وہ یہ نہ بھول سکے کہ راہب نے ان سے بے وقتے رخصت کیا کہا تھا: تمہاری زندگی میں فیضان الہی کی جب وہ سحر طلوع ہو تو مجھے بھی فیروز بخت دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کئی مہینے کے بعد آج حضرت ابوبکر اپنی تجارتی مہم سے مکے واپس لوٹ رہے تھے۔ شبانہ روز چلتے چلتے اب صرف ایک منزل کی مسافت رہ گئی تھی۔ کھجوروں کے جھنڈ سے گزرتے ہوئے راہب کے سوالات حافظے کی سطح پر ابھرنے لگے۔ ام القریٰ کی پہاڑیوں پر نظر پڑتے ہی ایک معنوی کیف سے دل کا عالم زیر و زبر ہونے لگا۔ فطرت الہی کی کوشش سے اونٹنی کی رفتار تیز ہو گئی۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد مکے کی عمارتیں چمکنے لگیں۔ نظر پڑتے ہی جذبہ شوق کے تلاطم میں سواری سے نیچے اتر پڑے۔ غلام نے اونٹنی کی مہار تھام لی۔ آبادی میں داخل ہوتے ہی کہیں سے ابو جہل نے دیکھ لیا۔ آواز دیتا ہوا دوڑ کر قریب پہنچا۔ ملاقات کے بعد ابو جہل نے فوراً یہ خبر سنائی: تم غالباً ایک عرصے پر اپنے سفر سے واپس لوٹ رہے ہو۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے جانے کے بعد یہاں کیا گل کھلا ہے۔ حضرت ابوبکر نے جواب دیا: پردیس میں معلومات کا ذریعہ ہی کیا تھا کہ اپنے بعد یہاں کے واقعات کی مجھے کوئی اطلاع نہیں۔ کیا کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے تو سناؤ۔ ابو جہل نے طنز کرتے ہوئے کہا: عبداللہ کے بیٹے محمد کے متعلق تم بھی جانتے ہو کہ اپنے قبیلے میں وہ کتنا معزز اور دل عزیز تھا۔ سارا شہر اس کی شرافت و تقدس کا لوہا مانتا تھا۔ لیکن تمہیں حیرت ہوگی کہ ادھر چند دنوں سے ایک عجیب و غریب ڈھونگ رچایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا آخری پیغمبر ہوں۔ میرے پاس ایک فرشتہ آسمان سے وحی لے کر اترتا ہے۔ اب وہ کھلے بندوں اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کی مذمت پر اتر آیا ہے۔ لات و حبل کے سنگ آستان سے باغی بنا کر وہ لوگوں کو ایک نادیدہ خدا کی پرستش کی دعوت دے رہا ہے۔ دنیا عرب کے قدیم مشرب کے خلاف اس باغیانہ اقدام پر سارے مکے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ فی الحال ابو طالب کی ضمانت پر اس کے خلاف کوئی تعزیری کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی، لیکن حالات شاہد ہیں کہ جس دن وہ اپنے بھتیجے کی حمایت سے دستبرداری کا اعلان کریں گے،
اس دن مکے کی زمین اپنی وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو جائے گی۔ قوم میں تمہاری ذہانت و سنجیدگی ضرب المثل۔ آسٹریا کا فریب۔ دولت الیاب جنگ کو ختم کر دینا چاہتی تھی اور اس نے فرانس، سویڈن اور آسٹریا کے سفیروں کے ذریعے روس سے صلح کی متعدد بار کوششیں کی۔ روس کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے اور یہ معلوم کرنے کے بعد کہ سلطنت عثمانیہ کی موجودہ مشکلات سے فائدہ اٹھانے کے لیے آسٹریا خود بھی بے تاب ہے، اس نے صلح کی بجائے جنوری 1737 میں آسٹریا سے خفیہ معاہدہ کر لیا، جس کی اہم ترین دفاع یہ تھی کہ دونوں سلطنتیں متحد ہو کر ترکی کے مختلف حصوں پر حملہ کریں گے۔ مگر چونکہ آسٹریا اپنے ارادے سے باب علی کو بے خبر رکھنا چاہتا تھا اور خوب تیار ہو کر اسی طرح اچانک حملہ کرنا چاہتا تھا جس طرح بغیر کسی اعلان جنگ کے روس نے عزف اور کرائمیا پر چڑھائی کی تھی، اس لیے باب علی کی خواہش پر اس نے بظاہر روس سے صلح کرانے کی کوشش کی اور 1737 کے اوائل میں بمقام نیمی روف ایک مجلس منعقد کی، جہاں روس اور آسٹریا کے سفیروں نے دولت عثمانیہ کے وکلا سے صلح گفتگو شروع کر دی، جس کا سلسلہ نومبر 1737 تک قائم رہا، لیکن باب علی کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں اور صلح نہ ہو سکے۔ روس اور آسٹریا کی طرف سے صلح کے جو شرائط پیش کیے گئے تھے وہ اس درجہ سخت تھے کہ دولت اہلیہ کے لیے ان کا تسلیم کرنا قطعاً محال تھا۔ روس کے مطالبات یہ تھے کہ وہ تمام سابق صلح نامے جو باب علی اور اس کے درمیان طے ہو چکے ہیں منسوخ قرار دیے جائیں۔ کرائمیا، گیوبان اور وہ تمام علاقے جن میں تارتاری قبائل آباد ہیں اس کے حوالے کر دیے جائیں۔ ولاچیا اور مولڈویا کا استقلال تسلیم کر کے انہیں روس کی حفاظت اور سیادت میں دیا جائے۔ باب علی فرما روائے روس کے لیے شہنشاہ کا لقب تسلیم کرے اور روسی جہازوں کو بحر اسود، باسفورس اور در دانیال سے ہو کر بحر روم میں آنے جانے کی آزادی دے دی جائے۔ مذکورہ بالا مطالبات کے علاوہ روس نے 1,40,00,000 روبل کا مطالبہ بھی کیا۔ آسٹریا نے اپنے لیے بوسنیا اور سرویا کے سارے علاقوں کو صلح کی قیمت دے دی۔ عثمانی وکلا نے نہ تمیز شرائط کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا اور صلح کی یہ مجلس ایک طویل نشست کے بعد بہرحال ناکام ہو کر برخاست ہو گئی۔ لیکن ناکامی صرف اسی حد تک تھی جہاں تک ترکوں کا تعلق تھا۔ روس اور آسٹریا کی کامیابی میں کوئی شبہ نہ تھا، اس سے ان کا مقصد ترکوں کو صلح کے فریب میں مبتلا رکھ کر آئندہ مہم کے لیے خفیہ طور پر تیار ہونا تھا اور وہ پوری طرح حاصل ہو گیا۔ چنانچہ صلح کی گفتگو ہنوز جاری ہی تھی کہ روس اور آسٹریا دونوں نے سلطنت عثمانیہ کے مختلف حصوں پر حملہ کر دیا۔ 1737 کے اوائل میں مارشل میونخ نے 70,000 سپاہ کے ساتھ اوگزاکوف پر حملہ کر دیا، جو بحر اسود کی شمالی ساحل پر ایک نہایت اہم عثمانی قلعہ تھا، اور جنرل لاسکی 40,000 روسیوں کو لے کر کرائمیا میں داخل ہوا اور میونخ کی قائم کردہ مثال کے مطابق قتل و غارت گری شروع کر دی۔ اوگزاکوف کے ترکی دستے نے 24,000 ازمودہ کار سپاہیوں پر مشتمل تھا نہایت جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے محاصرے کے چند ہی دنوں کے بعد قلعہ کے سب سے بڑے بارود خانے میں آگ لگ گئی۔